تو گزارش یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہاں چاند رات کہتے ہیں، اور کیسی اس رات میں بازاروں میں ہلہ گلا ہوتا ہے، ہر انسان کے دل کے اوپر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، رمضان کا اختتام ہے، اگلے دن عید ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جس رات میں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ خوش قسمت ترین لوگوں کا ہوتا ہے اور ایک گروہ بد نصیب ترین لوگوں کا ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی تو وہ کہا کرتے تھے الا لیت شعری، ہائے کاش مجھے پتہ چل جائے میں کس گروہ میں ہوں۔ اگر تو میں اس گروہ میں ہوں کہ جو اس مہینے کے اختتام پر کامیاب ہونے والوں میں ہے تو پھر تو میں عید کو مناؤں، لیکن اگر میں اس گروہ میں نہیں ہوں بلکہ میرا شمار اس دوسرے گروہ میں ہے جو کہ اس مہینے کے اختتام پر ناکام اور نامراد ہو جانے والا گروہ ہے، تو پھر کیسی عید اور کیسی خوشیاں؟ نئے کپڑے پہن لینا یا اچھے اچھے کھانے کھا لینا، لیکن حال یہ ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر گیا گزرا ہو کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی اس کو کوئی فائدہ نہ ہو سکا ہو، تو ایسے نئے کپڑوں کا اور ایسی خوشبوؤں کا اور ایسی سوئیوں کا کیا فائدہ ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ نئے کپڑے پہننا تو کوئی خوشی نہیں ہے، اصل خوشی تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے۔ تو بہرحال ہماری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ رمضان میں خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو کہ رمضان میں ناکام ہو جانے والے لوگ ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے رمضان میں کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں، اور تیسرا اور سب سے اہم حصہ ہماری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ رمضان میں کامیاب ہونے کے لیے پریکٹیکل ٹپس، عملی اقدامات، کہ کیا کیا جائے، ایسا کیا کریں کہ ہم لوگ رمضان میں کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے۔ رمضان میں ناکام ہو جانے والے لوگ، ہم تقریباً 6 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کریں گے، اور ہم آغاز کریں گے سب سے زیادہ نقصان پانے والے لوگوں سے، اور اس کے بعد اس سے کم نقصان پانے والے، اس سے کم نقصان پانے والے، اس طرح جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے ان لوگوں کا کہ جو رمضان میں ناکام اور نامراد ہو جانے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو کہ رمضان میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، ان کی سب سے پہلی قسم وہ ہے میرے بھائیوں کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، کئی لوگوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں گا، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں ملنے والی فراغت، اس مہینے میں ملنے والا موقع، اس کو وہ ایسے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، ایسے کاموں میں خرچ کرتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ رکھا، اب روزہ گزارنا ہے تو کیسے گزاریں گے؟ نیٹ فلکس پہ، ہاں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ایسا مہینہ کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بندہ بھی، وہ جتنا بھی دور چلا گیا ہو، کسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائے، ایسے موقع کو اگر ایک بندہ استعمال کرے کس کام کے لیے؟ مزید اللہ سے دور جانے کے لیے، مزید اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، تو کتنا بدقسمت شخص ہے، کتنا بد نصیب شخص ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، بہت سارے دھوکے، بہت سارے فراڈ معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ کئی طرح کے گناہ ایسے ہیں، کئی طرح کی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جن کو لوگ کب کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری صورتیں، وہ کوئی بھی صورت ہو، لیکن سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والا گروہ، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ رمضان میں وہ اللہ کی نافرمانی میں اور بڑھ جائے۔
رمضان سے پہلے اس کے دل پر زنگ تھا، رمضان میں اس زنگ میں اور اضافہ ہو گیا۔ رمضان سے پہلے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دوری تھی، رمضان میں اس دوری میں اور اضافہ ہو گیا۔ رمضان سے پہلے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحشت تھی، دل کے اوپر تاریکی چھائی ہوئی تھی، نماز میں دل نہیں لگتا تھا، تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل نہیں لگتا تھا۔ رمضان میں اس دل کی تاریکی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ سب سے زیادہ بدقسمت گروہ ہے، سب سے زیادہ بدقسمت گروہ۔ دوسرے نمبر پر یہ میں پوچھوں گا بھی آپ لوگوں سے بیچ بیچ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ لوگوں نے بھی گنتے رہنا ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پر وہ گروہ جو کہ رمضان میں ناکام ہو جانے والے لوگوں کا ہے، وہ گروہ ہے کہ رمضان میں اور رمضان کے غیر میں، شعبان میں جو ان لوگوں کی حالت تھی، رمضان میں بھی وہی حالت ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے گناہوں میں اضافہ تو نہیں کیا جو کام پہلے لوگوں نے کیا ہے، لیکن رمضان اور غیر رمضان ان لوگوں کے لیے برابر ہے، ان کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ وہ گناہ جو رمضان سے پہلے زندگی میں موجود تھے وہ رمضان میں بھی موجود ہیں، رمضان سے پہلے جو اس کے معمولات تھے رمضان میں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، نہ قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ ہوا ہے، نہ اللہ کے ذکر میں اضافہ ہوا ہے، نہ دل کی کیفیت میں تبدیلی ہوئی ہے۔ وہی تاریکی ہے جو دل میں پہلے طاری تھی، وہی تاریکی ہے جو دل میں اب طاری ہے۔ وہی دل کی سختی جو کہ رمضان سے پہلے تھی، دل کی وہی سختی رمضان میں برقرار ہے۔ تو ایسے لوگ بھی رمضان کے اختتام پر کس گروہ میں شامل ہیں؟ کس گروہ میں شامل ہیں؟ خسارہ اٹھانے والے۔ اگرچہ یہ پہلوں سے کچھ کم ضرور ہیں، پہلے گروہ کے مقابلے میں ان کی بد نصیبی کچھ کم ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، خسارہ کچھ کم ہوگا لیکن یہ کامیاب ہونے والا گروہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے لیے رمضان صرف ایک کلچرل ایونٹ ہے۔ رمضان آتا ہے، الحمدللہ سحری ہوگی، افطاری ہوگی، تراویح پڑھنے جائیں گے، گھر کے اندر بھی ایک جو ہے وہ ماحول تبدیل ہوگا، تراویح پڑھنے جائیں گے، آئیں گے، الحمدللہ رمضان ہے نا، سیلیبریشن ہے رمضان۔ لیکن ان تمام چیزوں میں، ان تمام مصروفیات میں وہ یہ سب کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رمضان سے پہلے جیسا تھا رمضان میں بھی اس کی وہی حالت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ سب کام کر رہا ہے، لیکن ان تمام کاموں کو وہ ایک کلچرل ایونٹ کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ بس سب لوگ جو ہے وہ تراویح پڑھنے جائیں گے تو میں بھی تراویح پڑھنے جاؤں گا۔ اب چونکہ سب لوگوں نے سحری کے وقت اٹھنا ہے اور سحری کرنی ہے تو میں بھی سحری کروں گا، روزے رکھیں گے، تمام لوگ رکھیں گے تو ہم بھی رکھیں گے۔ اس پورے عمل کے اندر اس بندے کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہی نہیں ہے کہ یہ پوری مصروفیت، رمضان کے یہ سارے معمولات یہ عبادت ہیں، ان کے کچھ مقاصد ہیں، دل کے اندر کچھ ایسے احساسات ہیں جو موجود ہونے چاہیے، دل کی حالت میں کچھ تبدیلی واقع ہونی چاہیے، انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، غفلت کا دل سے دور ہونا ضروری ہے، انسان کے دل پہ موجود زنگ ان اعمال کے نتیجے میں اترنا چاہیے۔ یہ چیزیں اس کے دل میں موجود نہیں۔ باللہ علیکم مجھے بتائیے، کیا معاشرے میں موجود اکثریت وہ ان تینوں کیٹیگریز میں فال نہیں کرتی؟ جس کی بہت اچھی حالت ہے نا وہ اس تیسری کیٹیگری میں، جس کی بہت اچھی حالت ہے، اللہ المستعان۔ اور ہم سب بشمول میرے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان نصف میں پہنچ جاتا ہے
اور انسان یہ تمام اعمال عادتاً کر رہا ہوتا ہے. صبح اٹھ جاتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں، رات کو تراویح میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، الحمدللہ سب مسلمانوں کی طرح ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن دل کی سختی اسی جگہ برقرار ہے. یہ کیسا روزہ ہے کہ جس کے نتیجے میں دل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی؟ یہ کیسی تراویح ہے کہ قرآن سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں، دل ویسے کا ویسا ہے؟ کیا قرآن مجید کا یہ وصف نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کی یہ خوبی نہیں ہے کہ یہ دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے؟ اللہ نے اس کو اسی مقصد کے لیے نازل کیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن تو واعظ ہے، ہاں، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تو دلوں کی شفا ہے، وہدن، یہ ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کی یہ رحمت ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کیا قرآن مجید میں یہ تمام اوصاف موجود ہیں نا؟ پھر ایسا کیوں ہے کہ میں روزانہ تراویح پڑھ رہا ہوں، قرآن سن رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، لیکن میری حالت ویسی کی ویسی کیوں ہے؟ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ اوصاف نہیں پائے جاتے. بات یہ ہے کہ میرے دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، دل کی زمین اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب اس پر جیسی مرضی بارش اترے اس زمین کو کوئی فرق پڑنے والا. آپ دیکھتے ہیں نا آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، یہی بارش بعض زمینوں پر پڑتی ہے، وہ زمینیں سبزہ اگاتی ہیں، ہری بھری ہو جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. وہی بارش بعض زمینوں پر پڑتی ہے، ادھر کچھ بھی نہیں اگتا، بس پانی جمع ہو جاتا ہے. اور یہی بارش بعض جگہوں پہ پڑتی ہے تو وہ جگہ پہلے سے زیادہ گندی ہو جاتی، کیچڑ سے لت پت ہو جاتی. کیا بارش کا قصور ہے؟ بارش تو ایک ہے. تو مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ اس زمین میں ہے، اس میں قابلیت نہیں ہے. پہلی قسم کی زمین، اس میں قابلیت تھی، جب بارش اس پر نازل ہوئی، اس بارش سے اس زمین کو نفع ہوا، اس زمین نے سبزہ اگایا، ہری بھری ہو گئی. وہ زمین جس میں جان نہیں تھی، زندگی نہیں تھی، وہ زمین زندہ ہو گئی. اور وہ زمین جس میں قابلیت نہیں تھی، وہ اس بارش کے نتیجے میں گندگی میں اور بھی بڑھ گئی، گندگی میں اس کی اضافہ ہو گیا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں اور بھی بڑھا دیا. کیسے؟ جس قدر قرآن اترتا ہے منافقین کے دل کے اندر موجود مرض اور گندگی اور بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے قرآن کے اترنے سے، قرآن کے اترنے سے. اور یہی قرآن مجید کا اترنا ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. وہی قرآن ہے، قرآن وہی قرآن. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ بندہ جو روزے رکھ رہا ہے، تراویح سن رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں مسئلہ ہے، دل میں مسئلہ ہے. اسی لیے اس تراویح کا، اس قیام کا اور اس روزے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو یہ کتنواں گروہ ہے؟ تیسرا. پہلی قسم کا گروہ کون تھا؟ ہاں، گناہوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. دوسری قسم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو اعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ اعمال روح سے خالی ہوتے ہیں، وہ ایک مردہ جسم کی طرح عمل ہے، بس عمل کا ظاہر تو موجود ہے لیکن عمل کے اندر روح موجود نہیں. اللہ اکبر. چوتھی قسم یہ ان لوگوں کی ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے یہ بڑے متحمس، بڑے جذباتی ہوتے ہیں. رمضان داخل ہوا، الحمدللہ بڑے بڑے پلانز ہیں، بڑے بڑے ارادے ہیں، بڑے بڑے جدول اور ٹائم ٹیبل بھی بنا لیں گے کہ بھئی اس رمضان میں میں نے ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. بڑے جذبات کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور 3 دن گزرتے ہیں
اور 5 دن گزرتے ہیں اور 6 دن گزرتے ہیں، وہ سارے جذبات جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہم خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ جذبات جو کہ رمضان کے آغاز میں ہوتے ہیں، وہ پہلا عشرہ ختم ہونے تک وہ جذبات غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر آخری عشرے میں جا کر کچھ دوبارہ سے ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا بندہ جو رمضان کا آغاز تو بڑے جذبات کے ساتھ کرے اور 3 دن بعد اس کے جذبات جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں، کیا یہ شخص رمضان میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ پہلی 3 کیٹیگریز سے بہتر ہے، اس کا خسارہ پہلی 3 قسم کے لوگوں سے کم ضرور ہے، لیکن لا محالہ، لازمی طور پر یہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اور جو شخص رمضان میں کامیاب ہونے والوں میں شامل نہیں ہے، وہ کن میں ہے؟ خسارہ پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو رمضان کا آغاز انتہائی جذبات کے ساتھ کرنا، اور پھر اس کے بعد ان جذبات کا بیٹھ جانا، انسان کا عمل پر کنسسٹنٹ نہ رہ پانا، انسان کا عمل شروع کرنا اور پھر اس کو ترک کر دینا، انسان کا اعمال کا آغاز کرنا، پھر اس کے جذبات کا ٹھنڈا پڑ جانا، یہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم رمضان میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگ رمضان میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہو سکیں گے۔ 5ویں قسم، اور یہ بڑی اہم ہے، 5ویں قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ رمضان میں شیطان کے ایک ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان بڑا ماہر ہے، اس کی سی وی جو ہے نا وہ بڑی طویل ہے، اس کے پاس بہت لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے، اس کو خوب پتہ ہے کہ کس کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، اس کو اس بات کا خوب تجربہ ہے۔ تو جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ پہلی 4 قسم کے لوگوں میں تو شامل نہیں ہو سکا، پہلی 4 قسم کے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکا، شیطان ایک اور طریقے سے اور ایک اور راستے سے انسان کو کامیابی سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ انسان کی پرائیورٹیز کو تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان کی جو پرائیورٹیز ہیں نا، ترجیحات، انسان کی ترجیحات کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان نیک عمل تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس عمل کو نہیں کر رہا ہوتا کہ جو اس وقت انسان سے اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نیک عمل اس وقت انسان سے مطلوب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کے والدین ہیں، وہ بیمار ہیں، انہیں یہ ضرورت ہے کہ عبداللہ، عبد الرحمن، سعد، کوئی بھی وہ ان کی خدمت کرے، وہ ان کی خدمت کرے، ان کی ضرورت کو پورا کرے، ان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب سعد، عبداللہ، عبد الرحمن، طلحہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو راشن ڈرائیو کرنے جا رہا ہوں، مثال کے طور پہ، یا میں تو قیام اللیل کرنے لگا ہوں۔ قیام اللیل سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ تہجد کتنا بڑا عمل۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا اس وقت اس بندے سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا تہجد کا ہے؟ ہاں، اس وقت اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلوب ہے؟ اگر اس وقت یہ بندہ تہجد پڑھ رہا ہے، یہ تہجد شیطان کے کہنے پر پڑھ رہا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ باریک بات ہے، لیکن جب انسان کو یہ علم نہیں ہوتا نا، اسی لیے علم کی اتنی زیادہ فضیلت اسی لیے ہے، علم کی اتنی زیادہ اہمیت اسی لیے ہے کہ اگر علم موجود نہیں ہوتا تو انسان کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کس وقت میرے سے کیا مطالبہ ہے، کس وقت میرے سے کون سی عبادت مطلوب ہے، اس کو یہ علم نہیں۔ تو وہ جس وقت جو عبادت اس سے مطلوب ہے، اس وقت وہ اس عبادت کو چھوڑ کر شیطان اسے کسی اور عبادت میں مشغول کرتا ہے۔
یہی معاملہ رمضان کے اندر بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جب فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے پہلی قسم کے لوگوں میں شامل نہیں ہونا، ہم نے دوسری قسم کے لوگوں میں بھی شامل نہیں ہونا، ہم نے تیسری کیٹیگری میں بھی شامل نہیں ہونا، ہم نے چوتھی کیٹیگری میں بھی شامل نہیں ہونا کہ ہم جو ہے وہ عمل شروع کریں اور اس کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ جائیں. عمل تو ہم نے کرنا ہے اور کنسسٹنٹ رہ کر کرنا ہے اور پورا رمضان کرنا ہے. تو شیطان کہے گا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سا عمل کرنا ہے. شیطان اسے ان اعمال سے پھیر دے گا کہ جو اعمال رمضان میں کرنے والے، کسی اور اچھے کام میں مشغول کرتے، کسی اور اچھے کام میں مشغول کرتے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب رمضان گزرے گا تو اس نے اچھا کام تو بہت کیا ہے، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیے کہ جو رمضان میں کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا. جن اعمال کے ذریعے رمضان کے ذریعے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، جن اعمال کے نتیجے میں انسان کامیاب لوگوں میں شامل ہوتا ہے، ان اعمال سے اس نے اس کو پھیر دیا. اور وہ اعمال کون سے ہیں جو رمضان میں ہماری پرائرٹی لسٹ میں سب سے اوپر ہونے چاہیے؟ ہاں، قرآن مجید اور قیام اللیل، بارک اللہ فیک، اور روزہ. روزہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رمضان میں جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت نصیب کر دیں گے. من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه. اور من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے اندر سب سے بڑے اعمال دو ہیں، سب سے بڑے اعمال، دن کا روزہ اور رات کا قیام. اور یہ جو رات کا قیام ہے قرآن مجید بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ قیام کا سب سے بڑا عمل وہ قرآن مجید پڑھنا اور سننا ہے. قیام جو ہے، قیام اللیل یا نماز کا بھی قیام، اس کا چلیں ایک سوال تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرنے کے لیے بھی، جگانے کے لیے بھی. نماز میں ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تشہد میں بھی بیٹھتے ہیں. نماز کا سب سے افضل رکن کون سا ہے؟ ہاں، سجدہ. اللہ اکبر کبیرہ. سجدے میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیح کے مختلف کلمات. اور قیام میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جتنے بھی کلمات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جتنے بھی کلمات ہیں، ان کلمات میں سب سے افضل جو ہے وہ قرآن ہے. اگر ایک بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہا ہے، جو کہ عظیم ترین ذکر ہے، اور ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، ان دونوں کے ذکر میں سے کون سا ذکر زیادہ افضل ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ یہ وحی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اللہ کا کلام ہے. تو نماز کے ارکان میں سجدے کی شان اپنی جگہ ہے. سجدہ اللہ کے بندہ سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لیکن قیام سجدے سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ قیام میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے. آپ کو یہ بات سمجھ ہے؟ تو بہرحال یہ بس ایک فائدے کے طور پر میں نے بات ذکر کی ہے. اصل بات جو میں یہ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ قیام اللیل کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے. اچھا، ایک اور لطیفے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مساجد میں اب قیام اللیل نہیں ہوتا. قیام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. ہماری مساجد میں ہوتا ہے جلوس اللیل، یعنی کہ بیٹھنا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اول تو ہم نے اب مساجد کو بھی آڈیٹوریم بنا دیا ہے، اور 5-10 سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ مساجد میں جو ہے نا وہ شاید صفیں موجود نہ ہوں، وہ ایک آڈیٹوریم کا منظر ہو. ٹھیک ہے، کرسیاں پوری صف کرسیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک بندہ اگر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھے.
زمین پر بیٹھ کر پڑھے. اگر زمین پر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو چلو بالکل، اگر وہ اس پر قادر نہیں ہے تو کرسی پر بیٹھ کر گنجائش موجود ہے. لیکن ہم لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اتنی گنجائش ملتی ہے نا، ہم اسے کھول کے اتنا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کھڑکی کا راستہ ملتا ہے، ہم دیوار بنا لیتے ہیں، دروازہ بنا لیتے ہیں. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو بہرحال قیام اللیل کے اندر کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہ قیام جس میں پیچھے ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، آگے امام قیام کروا رہا ہوتا ہے اور مسجد کے پیچھے بہت سارے جوان لوگ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جلوس اللیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فضیلت جو ہے وہ جلوس اللیل کی نہیں ہے، فضیلت کس کی ہے؟ قیام اللیل کی. اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اپنے آپ کو تھکاؤ. کیا ہے اس میں؟ یہ جسم کیوں ہے؟ یہ جسم اللہ نے آپ کو کیوں دیا ہے؟ اگر اس جسم کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے نہیں تھکانا تو اس جسم کا مقصد کیا ہے؟ اس جسم کا اصل مقصد تو یہ تھا اللہ کی عبادت. لیکن حال یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو جم میں تو تھکاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور ہمارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا. اور جم میں ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یا کرکٹ کھیلتے ہوئے یا فٹ بال میں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس جسم کی اصل جو غایت ہے، جس کے لیے اس جسم کو پیدا کیا گیا ہے، وہ کام ہم نے کبھی بھی اس جسم سے نہیں لیا. اللہ المستعان، اللہ المستعان. تو بہرحال بات میں کیا کر رہا تھا کہ رمضان کی پرائیورٹی لسٹ کے اندر سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو چیز ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ میرا روزہ واقعی روزہ ہو، واقعی روزہ ہو، اور دوسرا یہ کہ میں رمضان کا قیام کروں، اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں میری راتیں قیام میں گزریں. من قام لیلۃ القدر. آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا علماء کے دروس سننا، ارینج کروانا، رکھوانا یہ نیک کام ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اور نیک کام بہت سارے، لوگوں کو کھانا کھلانا اور اس طرح کے اور بہت سارے نیک کام ہیں نا. لیکن رمضان کی راتوں کے حوالے سے اور خاص طور پر آخری عشرے کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کون سے عمل کا ذکر کیا؟ کس کا؟ قیام، جاگنا نہیں صرف. من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا. باللہ علیکم، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ پنجاب کے آپ علاقوں میں چلے جائیں اور رمضان کے آخری عشروں میں مساجد میں جا کر دیکھیں جا کے، آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک میلہ ہے. اعتکاف والوں کی چادریں اوپر ہوئی ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے. سامنے امام صاحب کوئی شبینہ وغیرہ پڑھا رہے ہیں، 2-4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک صف کھڑی ہوئی ہے، باقی مسجد کے اندر ایک سیلیبریشن. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہاں، لوگ گھر سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رات لگانے جا رہے ہیں، رات لگانے جا رہے ہیں. ہاں، اور ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو شاید اچھا کام ضرور ہو، لیکن وہ اس رات کا عمل نہیں ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ رات جو قیام کے لیے ہے، اس رات کا خاص عمل قیام ہے. اس رات میں علماء کے دروس رکھنا، اللہ کے بندو یہ عمل کا وقت ہے. دروس کے لیے سارا سال پڑا ہوا ہے، ان دروس پر عمل کرنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہونے کا وقت ہے. یہ وہ بات ہے، صرف ایک مثال ذکر کی ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے. یہ کس چیز کی مثال ہے؟ کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو عمل کر کے رہے گا، تو شیطان کہتا ہے کہ پتر تو عمل تو کرے گا لیکن وہ نہیں کرے گا جو اللہ تجھ سے چاہتا ہے، میں تجھ سے کچھ اور کرواؤں گا، میں تجھ سے کچھ اور کرواؤں گا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم قیام کرتے تھے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ سحری ہم سے چھوٹ جائے گی، سحری تو نہیں ہم کر سکیں گے. اتنا طویل قیام آپ نے صحابہ کو کروایا رمضان میں. وجہ یہ ہے کہ یہ رات جو لیلۃ القدر ہے یہ قیام کی رات ہے. پھر جب آپ اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوں، آپ یہ سوچ کر کھڑے ہوں کہ اس قیام کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کی بشارت سنائی ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر جب آپ رکوع میں جائیں، آپ رکوع میں اللہ سے مناجات کریں. پھر جب آپ سجدوں میں جائیں، سجدے میں اللہ سے مناجات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا بھی کریں. جب 2 رکعتیں پڑھیں اور فارغ ہوں
اگلی 2 رکعتوں سے پہلے جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے مانگیں، تلاوت کریں، پھر قیام کریں۔ تو 5واں گروہ کن لوگوں کا تھا کہ جو لوگ رمضان میں اپنی پرائرٹی لسٹ کو ٹھیک نہیں کر پاتے، اور وہ عمل میں تو مشغول ہوتے ہیں لیکن وہ ان اعمال میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ جو اعمال رمضان کے ساتھ جو ہے وہ جن کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے اہم ترین چیز میری اور آپ کی ترجیح میں یہ رہنی چاہیے کہ میرا روزہ وہ ایسا ہو جو کہ اللہ کو مطلوب ہے، اور روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو۔ صرف اختصار کے ساتھ ایمان اور احتساب کی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ چھٹی قسم کی بات کرتے ہیں۔ ایمان اور احتساب یہ 2 الفاظ، ایمان کا تعلق ہے عمل کے آغاز کے ساتھ، عمل کے آغاز کے ساتھ، کہ یہ میں عمل کیوں کرنے لگا ہوں، میرے عمل کو آغاز کرنے کا سبب کیا ہے۔ اور احتساب کا تعلق ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں ایٹ دی اینڈ میں کیا چاہتا ہوں، ایماناً و احتسابا۔ تو آپ کا عمل کرنا وہ اللہ کا حکم سمجھ کر ہو۔ میں روزہ رکھنے لگا ہوں، میں یہ روزہ اسی لیے رکھنے لگا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، من شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی اس رمضان کے مہینے کو پالے وہ اس کا روزہ رکھے۔ یہ ہو گیا ایماناً، کہ میرے عمل کرنے کا باعث کیا ہے، اللہ پر ایمان، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور احتساباً وہ یہ ہے کہ اس روزے کے نتیجے میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں وزن کم کرنا مطلوب نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اور کوئی بھی چیز کوئی بھی اور چیز مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایماناً و احتسابا، ایمان کیا ہے کہ عمل کو شروع کرنے کا باعث، عمل کو شروع کرنے کا سبب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اور احتساب یہ ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں کیا مانگتا ہوں، مجھے کس چیز کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ہے۔ تو میں جب روزہ رکھوں، میرا روزہ ایماناً و احتسابا ہو۔ جب میں رات کو قیام، تراویح میں قیام کے لیے کھڑا ہوں، تو میرا تراویح کے لیے قیام میں کھڑا ہونا کیا ہو، ایماناً و احتسابا۔ اور انسان بار بار اس چیز کی تجدید کرے، جزاکم اللہ خیر، انسان بار بار اس چیز کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ حاضر کرے، بار بار اس کی تجدید کرے، بار بار اس چیز کو رینیو کرے اپنے دل میں، کہ بھئی میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، یہ میں تراویح میں کھڑا ہونے لگا ہوں، اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ابو دیکھ رہے ہیں، ہاں، کہ کھسکنے لگا تھا پھر ابو نے دیکھ لیا میں پھر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ تینوں اعمال، اور خاص طور پہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ رمضان کی پرائرٹی لسٹ کے اندر سب سے اوپر ہونے چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے اسی سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ قیام اللیل، تہجد، یہ زیادہ افضل ہے یا ظہر کی نماز؟ بارک اللہ فیکم، آپ لوگوں کی ترجیحات تو درست ہیں۔ ایسا کیوں ہے، ظہر کیوں زیادہ افضل ہے؟ کیونکہ وہ فرض ہے، کیونکہ وہ فرض ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ خلل ہوتا ہے، کیا؟ وہ یہ کہ وہ نوافل کو بہت اہتمام کے ساتھ کریں گے لیکن فرائض کے معاملے میں بالکل ڈھیلے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی خاص رات آئی ہے یا کوئی خاص ایسا موقع ہے، وہ سنت ہو یا بدعت ہو، وہ اس سے قطع نظر اس میں بہت زور و شور کے ساتھ لوگ شریک ہوں گے، لیکن وہ اس نفل کے مقابلے میں جو فرض ہے اس میں، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم رات لگانے جا رہے ہیں، رات لگا کے آتے ہیں اور فجر نکل جاتی، ایسا ہوتا ہے نا۔ اسی لیے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، بہت خوبصورت بات ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پسینے کا وہ قطرہ جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے تمہیں آئے، وہ اس آنسو سے افضل ہے جو تہجد کی نماز میں تمہاری آنکھ سے نکلے۔ دوبارہ دہراتا ہوں کیونکہ آپ لوگ تو اس طرح ہیں جس طرح میں نے کسی دیوار کو سنایا۔ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے، نہ آپ لوگ داد نہیں دیتے، نہ سبحان اللہ کہتے ہیں، نہ ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ سب پتہ تو چلے نا کہ بات آپ لوگوں نے سنی ہے، ہاں ٹھیک ہے، نعرے نہ لگائیں لیکن اللہ کے بندے وہ پسینہ جو ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے آپ کے جسم سے نکلا ہے، پسینہ ہے،
وہ اس آنسو سے افضل ہے جو تہجد کی نماز میں آپ کی آنکھ سے نکلا ہے، باوجود اس کے کہ تہجد کی بہت شان بھی ہے، بڑی فضیلت بھی ہے، لیکن اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ سب سے زیادہ میرا قرب ان چیزوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ تو ایسے قیام اللیل کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے بعد آپ سوئیں اور عصر کے وقت اٹھیں۔ ترجیحات کو درست کریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی چیز کس درجے کی ہے وہ آپ کے نزدیک اس درجے کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات میں نے یہ مثال اسی لیے ذکر کی ہے کہ اس کا تعلق اس پانچویں قسم کے ساتھ ہے کہ انسان کی ترجیحات رمضان کے اندر درست رہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو اچھا تو ہو لیکن وہ رمضان میں کرنے والا یا رمضان میں پرائرٹی دینے والا نہ ہو۔ چھٹی قسم اور آخری قسم یہ ان لوگوں کی ہے جو پہلی 5 قسموں میں تو شامل نہیں ہوئے، پہلی 5 قسموں میں تو شامل نہیں ہوئے، لیکن رمضان گزر گیا اور ان کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ رمضان گزر گیا اور یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکے کہ جن کی اللہ رب العزت نے اس مہینے میں مغفرت کر دی۔ رمضان گزر گیا، 30 راتیں گزر گئیں، اور ان راتوں میں سے ہر رات وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے ہر رات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر رات ذرا سوچیں، پہلی رات اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایسے لوگوں کو آزاد کیا، جہنم سے ان کو آزاد کر دیا، ان کی کوئی چیز اللہ کو پسند آ گئی، انہوں نے صدق دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، پھر دوسری رات گزری، پھر تیسری رات گزری، اور پھر 28ویں رات گزری، اور پھر 29ویں رات گزری، اور میں ایسا بدبخت کہ میں کسی رات بھی ان لوگوں میں شامل ہو ہی نہیں سکا۔ ایسی کوئی رکاوٹ ہے، ایسی کوئی بدنصیبی ہے، ایسا کوئی میرے دل کے اوپر زنگ ہے، ایسی کوئی چیز ہے میرے اندر جو اللہ کو ناپسند ہے کہ اللہ کی ایک بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آزادی کا پروانہ اس نے حاصل کر لیا، اور رمضان گزر گیا اور میرے اوپر دروازے بند ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے کہ جس کو رمضان مل گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، رمضان مل گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بہانے، اتنے اسباب، مغفرت کے اتنے بہانے، مغفرت کے اتنے طریقے، اور خیرات تقسیم ہو رہی تھی، تب بھی جو محروم رہ گیا، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے، کوئی سنگین مسئلہ ہے، کوئی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو آخری قسم ان لوگوں کی ہے کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ وہ کچھ اجر و ثواب اس نے سمیٹ لیا ہو، ممکن ہے کہ کچھ اچھائیوں میں کچھ اضافہ ہو گیا ہو، لیکن رمضان کا جو مقصود اصلی ہے مغفرت، وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان 6 کی 6 قسم کے لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ ہمیں ان بدنصیب لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کی دل کی حالت وہی ہو کہ جس کے ساتھ وہ رمضان میں داخل ہوں، جب رمضان سے نکلیں تو ان کے دل کی وہی حالت ہو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ ان 28 راتوں میں، 29 راتوں میں ہم نے قرآن سننا ہے، ہم نے دن بھر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کے بندوں ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ختم ہو گیا۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ جاگ رہے ہیں؟ گفتگو کا دوسرا حصہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو الفائزون فی رمضان، رمضان میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو رمضان میں کامیاب ہو جانے والے لوگ ہیں۔ ان کے 2 علامات، 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو ایسا شخص وہ ہے کہ جو رمضان میں کامیاب ہو گیا۔ پہلا وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں اس پورے 1 مہینے کی پریکٹس کے بعد
اس پورے ایک مہینے کے مجاہدے کے بعد، اس پورے ایک مہینے کے دن کے روزے اور رات کی تراویح اور قیام کے بعد اس کو یہ محسوس ہو کہ یار میرے دل کے اندر نا تقویٰ پیدا ہو گیا ہے، میرے دل کے اندر اب گناہ کرتے ہوئے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گناہ سے رک جاتا ہوں۔ جس وقت آپ تنہائی میں گناہ کرنے پر قادر ہوں، گناہ آپ کی دسترس میں ہو، کوئی دیکھنے والا مخلوق میں سے نہ ہو، اور آپ یہ سوچ کر گناہ سے رک جائیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نعرہ لگائیں کہیں اللہ اکبر اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، آپ جو ہے وہ رمضان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اگر یہ تقوی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ الوقایہ، اجعل الوقایۃ بینک و بین اللہ، اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک رکاوٹ بنانی ہے، اپنے اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کی ناراضگی کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کرنی ہے۔ اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے گناہ کو ترک کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ یہ جو تقوی ہے نا، دل کے اندر موجود تقوی، دل کے اندر موجود وہ جذبہ کہ جو آپ کو صرف اللہ کی خاطر گناہ سے روک دے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ جب میں پورا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور میں پانی پی سکتا تھا، میں کچھ کھا سکتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو روک کر رکھا، میں نے اپنے آپ کو روک کر رکھا، اور میرا یہ روک کر رکھنا عادتاً نہیں تھا، بلکہ میں نے یہ سمجھ کر اپنے آپ کو روک کر رکھا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے آپ کو میں نے روکا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ جب آپ کوئی حرام چیز دیکھنے لگے، جب آپ کی نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑی، کسی ایسے شخص پر پڑی کہ جس کو دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں تھا، کسی ایسے منظر پر پڑی جس منظر کو دیکھنا آپ کے لیے حرام تھا، تو آپ نے سوچا کہ یار پانی کا گھونٹ پینا یہ تو اصلاً حلال ہے، رمضان میں اللہ کے روکنے پر میں اس سے رک گیا، تو یار یہ چیز تو مستقل حرام ہے، مستقل ممنوع ہے، میں اس سے اللہ کے روکنے پر کیوں نہیں روک رہا؟ آپ نے اپنی نگاہ کو ہٹا لیا، سمجھے روزے کا مقصد آپ کو حاصل ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ نے جو روزہ رکھا ہے وہ روح سے خالی روزہ ہے، آپ بھوکے تو رہے ہیں لیکن اس بھوکے اور پیاسے رہنے کا جو مقصد تھا وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکا۔ تو پہلی علامت رمضان میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جس دل کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتے ہیں یا اس دل کے ساتھ رمضان سے نکلتے نہیں۔ یہ جن قلوب کے ساتھ رمضان کا آغاز کرتے ہیں، رمضان کے اختتام پر ان کے دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے، ان کے اندر تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک تغیر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مقصود نہیں ہے، نہ یہ ممکن ہے کہ انسان رمضان کے بعد معصوم عن الخطا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، نہ یہ ممکن ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، لیکن کچھ تبدیلی تو ہو، کچھ فرق تو پڑے، کوئی تبدیلی تو انسان میں واقع ہو، کچھ دیر اس کا اثر تو رہے۔ ہم سب کی حالت یہ ہے کہ رمضان گزرتا ہے اور پھر 11 مہینے گزرنے تک، شعبان تک ہمارے دل دوبارہ پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہوتے ہیں، ہم سب کی یہ حالت، سب سے پہلے میں۔ لیکن کم از کم اس ایک مہینے کے نتیجے میں میرے پہ کچھ اثر تو ہو، چلو سالانہ ہی صحیح میں اپنے دل کو دھو تو لوں، ایک سال بعد ہی صحیح کبھی میری آنکھ سے کوئی آنسو تو ٹپک پڑے، ایک سال بعد ہی صحیح مجھے اللہ سے مناجات کی لذت تو نصیب ہو جائے، مجھے اللہ کے ساتھ کچھ خلوت تو نصیب ہو۔ خلوت سمجھتے ہیں نا، خلوت تنہائی، اللہ کے ساتھ تنہائی تو نصیب ہو۔ اور رمضان کے اندر اللہ کے ساتھ تنہائی حاصل کرنے والا ایک بہت بڑا عمل تھا جس کو ہم نے کمرشلائز کر دیا، اور وہ عمل کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ خلوت، اعتکاف۔ اعتکاف کی اصل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ خلوت، بندے کو خلوت نصیب ہو اللہ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ جو خلوت اور تنہائی ہے نا،
میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا، اس خلوت اور تنہائی کو اپنائیں۔ انسان کو جو چیز تنہائی میں نصیب ہوتی ہے نا، وہ انسان کو جلوت میں اور مجلس میں نصیب نہیں ہوتی۔ تنہائیوں کے گناہ معمولی گناہ نہیں ہوتے، آپ سب کو اس بات کا علم ہے نا، کہ جو تنہائیوں کے گناہ ہوتے ہیں یہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہے نا۔ تنہائیوں کے گناہ اور وہ گناہ جو اس کے علاوہ ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح تنہائیوں کے اعمال، تنہائیوں کی نیکیاں اور جلوت میں کی ہوئی نیکیاں یہ بھی برابر نہیں۔ انسان کی استقامت میں، انسان کے دین پر قائم رہنے میں بہت بڑا کردار اس کی تنہائیوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ خلوت، اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا۔ کوئی ایسا لمحہ کہ جس وقت آپ کے پاس موبائل بھی موجود نہ ہو، جس وقت آپ کے پاس کوئی اور دیکھنے والا بھی موجود نہ ہو، آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، غور و فکر کریں، سوچیں، اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، اپنے گناہوں پر غور کریں، اپنے ماضی پر غور کریں کہ میں نے اللہ کی کیا کیا نافرمانی کی ہے، میں نے جو اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے جو اللہ کی اطاعت بھی کی ہے، کیا وہ ایسی ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جا سکے؟ جب انسان اس چیز پر غور کرے گا، سوچے گا سوچے گا سوچے گا، اور اس دوران کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا، اس دوران اس سے کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا، تب جا کر کہیں پر اس کا دل جو ہے وہ اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوگی، شاید اس کی آنکھ سے کوئی قطرہ بہہ پڑے۔ خلوت، اللہ کے ساتھ خلوت اختیار کرے۔ ہاں، تقوی، ان لوگوں کی کہ جن کو رمضان کے نتیجے میں تقوی نصیب ہو جائے۔ اور دوسری علامت فائزون فی رمضان، رمضان میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی اور بنیادی علامت وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا اختتام ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نصیب ہو گئی۔ رمضان کا اختتام ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نصیب ہو گئی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے دل میں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی؟ تو یہ بات درست ہے، اس بات کو جاننے کا حتمی طور پر کوئی راستہ اور کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں وہ اعمال جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ ان اعمال کے نتیجے میں انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، میں ان اعمال کو اچھے انداز میں کرنے کی پورا مہینہ کوشش کروں، پورا مہینہ میں اس پر قائم رہوں، دن کا روزہ ہے روزے کی حفاظت کروں، قیام اللیل کا اہتمام کروں، پورا مہینہ میں یہ اعمال کروں، اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیتا رہوں، ایماناً و احتسابہ کی شرط کو پورا کرتا رہوں۔ ہاں، اس کے بعد رمضان کے اختتام پر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی، امید رکھ سکتے ہیں، اور پھر اللہ سے قبولیت کا سوال بھی کریں، اللہ سے ڈرتے بھی رہیں، اللہ سے یہ سوال بھی کریں کہ اے اللہ ہمارے اعمال کو تو قبول کر لے، ہمارے اعمال کے ثواب سے ہمیں محروم نہ کر دینا، اے اللہ ہمارا جو عمل ہے اس میں بڑی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے نا جو فطرانہ ہے، فطرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کے روزے کے اندر رہ جانے والی جو کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ فطرانہ جو ہے وہ ان کی کمپنسیشن کر دیتا ہے، اس میں جو کچھ کمی کوتاہی رہ گئی انسان کی اپنی کوشش کے باوجود یہ اس کو جو ہے وہ مکمل کر دیتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ انسان کو نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ انسان جو ہے وہ الفائزون فی رمضان، رمضان میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ ہم نے رمضان میں نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے کتنے گروہوں کا تذکرہ کیا ہے؟ 6۔ اور کتنی ایسی چیزوں کا، صفات کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ انسان کو نصیب ہو جائیں تو انسان جو ہے وہ رمضان میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا؟ 2۔ بارک اللہ فیکم۔ اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے آخری حصے کو بس انشاءاللہ کچھ دیر میں مکمل کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں کس طرح کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ انشاءاللہ پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں، کیونکہ وقت تو مجھے 40 منٹ کا دیا تھا طلحہ بھائی نے، لیکن بس اس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو کہ آپ کی مدد کرے گی ان لوگوں میں شامل ہونے میں کہ جو لوگ رمضان میں کامیاب ہونے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ رمضان کی آپ کے دل کے اندر ایک خاص تعظیم موجود ہو۔
آپ کے دل میں رمضان کی اہمیت، اس کی ایک تعظیم آپ کے دل میں موجود ہو۔ جب رمضان داخل ہو تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ بھائی اب شعبان کے دن میں اور رمضان کے دن میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ رات عام رات نہیں ہے، یہ دن یہ عام دن نہیں ہے۔ اس وقت میں کیا ہوا ایک عمل، انسان سبحان اللہ کہتا ہے، رمضان میں ایک مرتبہ انسان سبحان اللہ کہے، یہ دوسرے دنوں میں 1000 مرتبہ بھی انسان یہی کلمہ کہے اس کے برابر نہیں ہے۔ فرق ہے، فرق ہے، کیونکہ ہمارے دین کا یہ عمومی قاعدہ ہے کہ فضیلت والی جگہوں پر اور فضیلت والے زمانوں میں، فضیلت والے جگہوں میں بھی اور فضیلت والے زمانوں میں بھی نیکی کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور برائی کا گناہ بھی۔ ایک بندہ بازار میں کسی کی جیب کاٹتا ہے اور ایک بندہ حرم میں جا کر کسی کی جیب کاٹتا ہے، دونوں برابر ہیں؟ ایک بندہ کسی جگہ پر کوئی گناہ کرتا ہے، دوسرا بندہ مسجد میں کوئی جرم کرتا ہے، برابر تو نہیں ہے نا؟ کیوں برابر نہیں ہے؟ کیونکہ جگہ کی فضیلت نے اس جرم کو جو ہے وہ، یا اس نیکی کو، جس طرح نیکی بڑھ جاتی ہے گناہ کی برائی بھی بڑھ جاتی ہے، یہی معاملہ زمانوں کا بھی ہے۔ جس طرح فضیلت والی جگہ پر گناہ اور ثواب کی وہ حیثیت نہیں رہتی، اسی طرح فضیلت والے اوقات میں بھی گناہ اور ثواب کی وہ حیثیت نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کے دل کے اندر رمضان کی یہ تعظیم موجود ہوگی نا، واللہ یہ بنیادی چیز ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ جب تک یہ ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہوگی ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پورے مہینے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو مسلمان ہیں وہ رمضان کے مہینہ شروع ہو جاتا ہے ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، ان کے لیے وہ ایک عام دن ہوتا ہے، ایک عام دن ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا جو ہے نا وہ دل میں موجود تقویٰ کی کمی کی وجہ سے، دل میں موجود اللہ تعالیٰ کی حرمات، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اہمیت دی ہے ان کی اہمیت ہمارے دل میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر، دین کی نمایاں علامات کی تعظیم کرتا ہے، یہ دل میں موجود تقویٰ کی نشانی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر رمضان کی تعظیم موجود ہو، ہمارے دلوں میں اس کے لیے ایک اہمیت موجود ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ جو وقت آ رہا ہے اس کے لیے یہ کوئی معمولی وقت نہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ رمضان کا آغاز کرتے ہوئے اپنے آپ کو پابند کریں کہ میری نگاہ اختتام پر رہے، میری نگاہ اختتام پر رہے۔ ایسا نہیں میں نے کرنا کہ عمل شروع کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اسے ترک کر دینا ہے، کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ اور یہ جب آپ اس ذہن کے ساتھ اس مہینے کا آغاز کریں گے کہ آپ کی نگاہ اختتام پر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ مثال ہے نا، اگر آپ ریس لگاتے ہیں، ریس کر رہے ہیں، آپ ریس لگا رہے ہیں اور آغاز میں آپ اپنی ساری اسٹرینتھ، ساری قوت جو ہے وہ صرف کر دیں اور آخر میں پہنچ کر آپ ڈھیلے پڑ جائیں، ہاں تو کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو میراتھن ہوتی ہے نا، میراتھن، اگر آپ کبھی دیکھیں میراتھن رنرز کو، وہ بہت تیز نہیں بھاگتے، پتہ ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ بڑی آرام سے آہستہ آہستہ وہ بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طویل دوڑ ہوتی ہے نا، اس میں اگر آپ ابتدا میں بہت تیز دوڑ لیں گے پھر آپ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہانپنے لگ جائیں گے اور ٹھہر جائیں گے۔ یہ معاملہ اعمال میں بھی ہے، یہی معاملہ انسان کے اعمال میں بھی ہے کہ آپ آغاز کریں لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ یہ عمل جو اب میں نے شروع کیا ہے اس کو میں نے رمضان کے اختتام پر تک چلانا ہے۔ اور ہمارے دین کا ایک عمومی یہ قاعدہ ہے کہ جتنے بھی فضیلت والے زمانے ہیں نا، فضیلت والے جتنے بھی اوقات ہیں، ان کا اختتام سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، ان کا اختتام سب سے زیادہ افضل اختتام ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کے دن کا سب سے فضیلت والا حصہ وہ جمعہ کا آخری حصہ ہے، عصر سے مغرب تک، اور ذوالحج کے پہلے 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، ان میں سب سے فضیلت والا دن یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ، حدیث میں موجود ہے، آخری دن۔ رمضان میں سب سے فضیلت والا عشرہ آخری عشرہ۔ تو کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو آغاز میں بڑی محنت کرے اور پھر اس کے بعد وہ بالکل ٹھپ ہو کر بیٹھ جائے،
سارے جذبات جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں، نہیں۔ تو دوسرا آپ کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ میں نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، میں نے جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے 3 چیزوں کا خصوصی جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے، وہ اعمال کے جن کے بارے میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ ان کے نتیجے میں مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ پہلی چیز ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔ نمبر 2، عمومی طور پر پورے رمضان کا قیام کرنا ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، خاص طور پر لیلۃ القدر آخری عشرے میں جو ہے وہ قیام کرنا ہے، آخری عشرے میں جو ہے وہ قیام کا اہتمام کرنا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولویات، اپنی پرائرٹیز، اپنی ترجیحات کو درست رکھنا ہے۔ آپ کی ترجیحات میں تمام چیزوں سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہو، تمام چیزوں سے پہلے آپ کی ترجیح میں جو ہے وہ باجماعت نمازوں میں حاضر ہونا ہو، خوبصورت کر کے نماز کو ادا کرنا ہو، یہ چیزیں آپ کی پرائرٹی میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اولویات اور ترجیحات کو درست رکھنا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے ان تمام چیزوں سے جو کہ انسان کے روزے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ سلف صالحین رمضان میں روزہ رکھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے یا مساجد میں بیٹھ جاتے تھے اپنے آپ کو فارغ کر کے، اور کہا کرتے تھے ہم اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ میں جو کسی سے بات کروں گا، میں کسی جگہ پر نکلوں گا، میں کسی سے معاملہ کروں گا، میں جو اسکرولنگ کر رہا ہوں گا، اسکرولنگ کرتے ہوئے کتنے % چانسز ہیں کہ میری نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑے گی جو میرے روزے کو خراب کرے گی؟ کوئی 5% ہیں؟ ہاں، کتنے؟ 95 بھی آپ نے تھوڑے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ روزہ ہے اور اس کا اللہ کے ہاں یہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا، الصوم لی، وہ جو اس روزے کے لیے سینسٹیو ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ یہ فضول کی اسکرولنگ کرے گا؟ زومبی اسکرولنگ؟ اس کو پتہ ہے بھائی وہ اس روزے کے بارے میں حریص ہے، اس کو فکر ہے بھائی یہ میرا روزہ ہے۔ وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرے گا، وہ بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو اور تم سے کوئی جھگڑا کرے تو کیا کہو؟ ان امرؤ صائم، میں روزے سے۔ اور ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارا روزہ ہوتا ہے نا تب ہمیں سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ اگر ہم پکوڑے لینے جائیں یا سموسے لینے جائیں اور وہ ہم سے پہلے کسی اور کو دے دے، ہم اسے پورا سبق سکھا کر آئیں گے کہ بھائی تو نے ہم سے پہلے کس طرح جو ہے وہ کسی کو دے دی، کیونکہ میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ بلا وجہ کی بحث، بلا وجہ کا جھگڑا، بلا وجہ کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالو کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے تاکہ میرا روزہ جو ہے وہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 نمبر 1 کیا تھا؟ دل میں رمضان کی تعظیم موجود ہو۔ نمبر 2، کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ نمبر 3، ان اعمال کا اہتمام جن پر بشارت ذکر ہوئی ہے۔ نمبر 4، اپنی اولویات اور اپنی پرائرٹیز کو ٹھیک رکھنا ہے۔ اور نمبر 5، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 6، دعا کی کثرت کرنی ہے، دعا کی کثرت کرنی ہے۔ رمضان قرآن مجید کا مہینہ بھی ہے، رمضان انفاق اور صدقے کا مہینہ بھی ہے، قیام اللیل کا مہینہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رمضان جو ہے وہ دعا کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ آیت روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس آیت کے بعد ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ ان روزے کی آیات اور روزے کے احکام کے درمیان میں یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ روزے دار جو ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو روزے میں دعا کریں، روزے کی حالت میں دعا کریں، افطاری کے وقت دعا کریں۔ آپ میں سے کون ہے جسے اللہ سے کوئی کام نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جسے اللہ سے کوئی کام نہیں؟ اللہ کے بندو،
انسان کی بائی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ وہ فقیر ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. انسان بذات خود وہ محتاج ہے، فقیر ہے، اس کو اللہ کی ضرورت ہے. یہ مستغنی ہونا اور بے نیاز ہونا یہ صرف اللہ کا وصف ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اور وہ دینے پر آمادہ ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. آپ کسی دوست سے 3-4 دفعہ مانگ کر دیکھیں، آپ کو بلاک کر دے گا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہے گا اس نے جو ہے وہ کام ہی پکڑ لیا. ایسا ہے نا؟ یہ تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ مخلوق سے مانگا جائے تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، اور اللہ کریم سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. کتنی بڑی محرومی ہے واللہ، کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، ہمیں ضرورت بھی ہے، وہ دینے پر آمادہ بھی ہے، وہ دیتا بھی ہے، لیکن ہم نہیں مانگتے. یہ واللہ محرومی ہے، محرومی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے گناہوں کی سیاہی ہے جس نے ہمیں اللہ کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن گیا. یہ ہماری دلوں کی سختی ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے. تو رمضان میں مانگیں، دین بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، دنیا بھی مانگیں. دنیا بھی مانگیں، اللہ سے صحت بھی مانگیں، باقی چیزیں بھی مانگیں. کوئی اس میں عیب تو نہیں ہے. ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو نہیں پکارتے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے اور اللہ کو پکارنا چاہیے اور غیر اللہ سے مانگنا یہ ہے اور وہ ہے. ہم اللہ کو کتنا پکارتے ہیں؟ ہم اللہ کو کتنا پکارتے ہیں؟ ہم اتنا اللہ کو نہیں پکارتے جتنا غیر اللہ کو پکارنے والے تواتر کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سے ملنے کی کچھ امید بھی نہیں. ہم اللہ کو بھی اتنا نہیں پکارتے. ٹھیک ہے؟ بہت بڑی محرومی ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی محرومی ہے. دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں. اللہ کو بڑا پسند ہے اس سے مانگا جائے. اللہ سے مانگیں. بعض اوقات میرے بھائیوں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یار کیفیت نہیں ہے، لذت نہیں محسوس ہو رہی، دل سخت ہے، مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا، قرآن سن کر رونا نہیں آتا. میرے بھائیوں اس محرومی پر تو روئیں، اس محرومی پر انسان روئے کہ مجھے کیوں جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہا. اگر ہم صرف اس چیز پر رونا شروع کر دینا واللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی حالت بدل دے. ہم اللہ سے ایک چیز ہمیں نصیب نہیں ہے، ایمان کی لذت ہمیں نصیب نہیں ہے، اور ہم اللہ سے یہ مانگتے بھی نہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کی لذت نصیب کر دے. ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم وی ڈونٹ کیئر. تو اللہ سے مانگیں، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مناجات کریں. اور خاص طور پہ آخری عشرے میں، خاص طور پہ آخری عشرے میں آپ سوچیں نا کہ آپ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں اور آپ اللہ سے دین بھی مانگ رہے ہیں، دنیا بھی مانگ رہے ہیں، صحت بھی مانگ رہے ہیں، اللہ سے جنت الفردوس، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، یا وہ تنہائی میں جو ہے وہ میرے سے مناجات کر رہا ہے، اور اس کے دل سے وہ دل سے صدق دل کے ساتھ مانگ رہا ہے. اور اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے. واللہ کوئی شریف انسان بھی نا، کوئی شریف انسان بھی آپ اس کے دروازے پر بھی پڑے رہے نا، وہ بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. آپ کا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ ما بالک باللہ، آپ کا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے کہ ایک بندہ اس کے دروازے پر پڑا ہوا ہے. ہماری جو نگاہ ہے وہ اعمال کے اصل مقاصد پر رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ نا وہ اعمال کے ظاہر تک محدود رہ جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، میں نے اتنی رکعتیں جو ہے وہ ادا کی ہیں، میں نے اتنا ذکر کیا ہے. تو بعض اوقات انسان سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ جو عمل کی ظاہری تعداد ہے نا اس کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں جو ثمرات انسان کو حاصل ہونے چاہیے انسان ان سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس پورے عرصے میں ہم نے اعمال کرنے بھی ہیں، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ وہ اعمال کے اصل مقصد کی طرف رہے کہ کیا اس ذکر کے نتیجے میں میرے دل پر کچھ اثر ہوا ہے. کیا قرآن مجید کی تلاوت کے نتیجے میں نے قرآن مجید اتنی مرتبہ ختم کیا، بہت اچھی بات ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، کثرت سے تلاوت کا مہینہ ہے،
لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نگاہ صرف اس پر ہے کہ میں نے کتنے پارے پڑھ لیے، اور اس میں ثواب کی آیات سے گزرتا ہوں ایسے ہی گزر جاتا ہوں، میں عذاب کی آیات سے گزرتا ہوں ایسے ہی گزر جاتا ہوں، نہ ثواب کی آیات کا میرے لیے کوئی فرق ہے، نہ ان کا میرے پر کوئی اثر ہے، نہ کوئی عذاب کی آیات کا اثر ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ساتویں اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہماری نگاہ صرف ان اعمال کے ظاہر پر نہ رہے، بلکہ ان اعمال کے نتیجے میں جو ان اعمال کی روح ہے، جو ان کا ثمرہ ہے، ہم اس کی طرف بھی متوجہ رہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اینالائز بھی کر سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ میری کیا کیفیت ہے، کیا میرے عمل کے اندر کوئی نقص اور کمی تو نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 6 صورتیں ذکر کی ہیں ان لوگوں کی کہ جو رمضان میں خسارہ پانے والے ہیں۔ 2 چیزیں ایسی ذکر کی ہیں کہ جو اگر انسان کو حاصل ہو جائیں تو انسان جو ہے وہ انشاءاللہ رمضان میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہوگا، اور تقریباً 7 چیزیں آپ کے سامنے وہ ذکر کی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل کر دے گا کہ جو رمضان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کو رمضان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو زندگی میں کتنی مرتبہ رمضان ملنا ہے، نہیں ملنا۔ ہمارے اعمال وہ جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ اعمال نہیں ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں اس طرح کے کچھ رمضان ہی ہوں کہ جو شاید ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بنا دیں، کیا اسی طرح کے کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے لمحات ہی ہوں جو ہمیں نصیب ہو جائیں۔ واللہ ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ سارا سال میں جو کچھ دل کا زنگ کچھ اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ صرف رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان میں انسان تلاوت سنتا ہے، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، وہ کیفیات، وہ روحانیت، وہ ایمانی لذت جو رمضان میں نصیب ہوتی ہے، کیا وہ پورا سال میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ وہ اسی لیے کہ یہ اس میں انسان کچھ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ہمیں کسی ہماری دعا کی برکت سے ہماری زندگی کو رمضان جیسا بنا دے، ہاں، تو جب اس کے نتیجے میں پھر ہماری عید کب ہوگی؟ جب اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے، جب ہماری زندگی رمضان بن جائے گی، تو جب انسان کی موت نکلے گی تو وہ انسان کے لیے وہ دن جو ہے وہ عید کا دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا، اور جو مومن ہے اس کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ دن وہ اس کے محبوب حقیقی اللہ رب العزت سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ یہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن کی جو موت ہوتی ہے، اگر مومن کو یہ کہا جائے کہ تو دوبارہ دنیا میں چلا جا، مومن کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا سوائے شہید کے، اور وہ بھی اسی لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی اتنی تکریم اور اپنی اتنی عزت دیکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں دوبارہ اپنی جان تیرے راستے میں دوں۔ ورنہ مومن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتا ہے، وہ اس اللہ سے ملاقات کے مقابلے میں دوبارہ دنیا میں جانا اس کو ناپسند کرتا ہے۔ بالکل اس طرح جب آپ کو کسی سے محبت ہو تو آپ اس کی محبت، اس کی ملاقات کے مقابلے میں، بلکہ اس کے اور آپ کے درمیان بھی کوئی حائل ہو تو آپ کو برا لگتا ہے۔ تو جب انسان کی محبت صادق ہوتی ہے تو پھر محبوب سے ملاقات اس کے لیے عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس دن محبوب کی زیارت ہوتی ہے۔ تو ایک ایمان والے کے لیے جس کی زندگی رمضان کی طرح گزرتی ہے نا، اس کے لیے عید کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب کرے اور ہمارے دلوں کی سختی کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔